جاؤ الحمدللہ تمہارا لاؤ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا تمہارا لا ومن یہ کی جلوج کیجیے وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز علماء کرام اور خصوص سے اجلاس کے رہنما پروفیسر میرے محترم دوست مولانا توحید عالم صاحب صدقی حفظہ اللہ اور اتوائی ضلع اخیار کے بزرگوار سے اطراف و اطراف سے تشریف لائے ہوئے اور اس شدید بارش میں بھی جم کر تشریف رکھے ہوئے ہمارے نہایت محترم سامعین حضرات اور راشد اسلامی خاتین بہن معاون، جیسا کہ آپ نے سنا اس پروگرام کے اندر میری آمد تقریباً بالکل ختم سی ہو گئی تھی. تھوڑا بھیگ بھی جائے پیچھے بھی لگ جائے تو کوئی پرابلم نہیں تو بیٹھ ہی آئیے تقریباً میں نے مولانا وحید صاحب سے کہہ دیا تھا اس وقت تھوڑی سی دوسری کنڈیشن ہے. او بھائی صاحب بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دیکھیے پیچھے بھی جگہ ہو رہی ہے تو وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ یہاں یہیں کھڑا ہوں. سائڈ ہے
آپ لوگ بیٹھ جائیے پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے یہ صورتحال کی لکھنؤ کے رقم میں چھوڑ کر آیا مولانا توحید صاحب نے کہا کہ آئیے کسی طریقے سے دیوالی میں بہت دنوں کے بعد آپ کو یہ اجلاس ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے 95 یا 96 میں میں یہاں آیا تھا. تقریباً 22-23 سال کا عرصہ لمبا عرصہ ہے. اور پورے بہار کے اندر سب سے پہلا میرا پروگرام اسی سرزمین پر ہوا تھا. یہ بہار کا سب سے پہلا پروگرام بھائی صاحب کو بولیے تو موبائل پہ تھوڑا اسی سرزمین پر میرا ہوا تھا. جو آج 23-24 سال کے بعد سے منعقد ہو رہا ہے. ہوتا پتا ہے کہ میری یاد لمبے عرصے کے بعد اور وہ بھی غیر متوقع تھی. آنا بالکل ایک طریقے سے میرا پوسٹ پون ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا. لیکن بڑی صاحب نے کہا کہ میں نے فوراً سے انتظام کیا, کچھ لوگوں کو ہاسپٹل میں لگایا اور ڈاکٹر کے مشورے کی بات کیا آرام ہے, جا سکتے ہیں اور وہ چلے والے ہیں. پھر میں نے فلائٹ کا ٹکٹ لیا. دیوالی ہونے کی وجہ سے جو ٹکٹ 4-5 ہزار روپے کا آتا ہے وہ ہائی فائی پہنچا. میرا آنا تھا وایا کلکتہ ہو کر بابولا پہنچا. بابولا سے پھر یہاں تک کا سفر تو کل رات ہاسپٹل میں جاتے ہوئے بہرحال انسان ہوں, کوئی جنات ہو نہیں, میں بھی کرتا ہوں. پھر یہاں آیا تو پتا چلا کہ صبح سے بارش, موسم خراب, موسم کی خرابی میں کلکتہ ہی میں دیکھی تھی. بہت تیز بارش ہو رہی تھی. میری فلائٹ بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی اس بارش کے چکر میں. یہاں موسم خراب رہا. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اس معاملے کو اللہ کی سبت کرتے ہیں. اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ہماری نظر میں یہ چیز غلط ہو سکتی ہے کہ لیجیے ہمارا جلسہ تھا, آج ہمارا پروگرام تھا, آج ہی بارش ہونے کو تھی. ہو سکتا ہے, ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسرے نظریے سے سوچیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور رہی. ہم تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ ہماری تقدیر میں پہلے سے مقدر تھا, لکھا ہوا تھا. اب کیا مصلحت ہے اللہ کی, کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکمت اور اس کی مصلحت میں ہم برابر کے شریک ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں. آپ نے شاید وہ لطیفہ سنا ہوگا. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ کو لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس کو اپنے وزیر سے بڑی محبت اور دونوں بالکل دوست کی طرح رہتے تھے. تو بادشاہ نے ایک بار اپنے وزیر سے کہا کہ بازار سے میرا سیب لے کر آؤ, آپ نے سیب کھانا چاہتا ہوں. وزیر سیب لے کے آیا اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے جب سیب کو کاٹنے لگا تو چھری بجائے سیب پر چلنے کے بادشاہ کی انگلی پر چل گئی اور تھوڑی سی انگلی اس کی کٹ گئی. تو بادشاہ چیخا, بلڈ آ گیا, خون. تو وزیر نے جب اس کے خون کو بند کر دیا اپنی انگلی سے دبا کر اور تھوڑا دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارے کچھ نہیں ہے, تھوڑی سی انگلی کٹی, اللہ جو کرتا ہے اچھا. اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا. میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کمینہ کہہ رہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا. ٹھیک ہے, اس وقت تو کچھ نہیں بولا بادشاہ, لیکن اس نے اپنے دل میں چھپا لیا.
لیے اس میں جھانکنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے. بادشاہ نے وزیر کو پیچھے سے دھکا دیا, وزیر کنویں میں ڈوبا. اب بادشاہ کو ہنسی آئی اور اس نے کہا اے وزیر, میری یہ انگلی کٹی تھی تب تو تجھے بڑا مزہ آیا. کہہ رہا تھا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اب بول کنویں میں نے تجھے پھینک دیا, ڈال دیا, اب بول اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اب کیوں نہیں بولتا ہے؟ تو وزیر کہتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اب بادشاہ کو غصہ آیا, کبھی میں نے اس کو بھی کنویں میں پھینک دی, تب بھی کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اب اس کو نکالا نہیں بادشاہ نے, چھوڑ کے بھاگ گیا, مرے سیدھے. اللہ جو کرتا ہے اچھا مرے سیدھے. اب راستہ وزیر ہی جانتا تھا, بادشاہ کو راستہ جو بتاتا تھا وزیر ہی. اب بادشاہ راستہ بھول گیا, گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا جا رہا ہے اور راستہ بھول گیا اور دوسرے ملک کی سرحد میں گھس گیا. اور وہاں کچھ سر پھرے گھوم رہے تھے اندھ وشواس, اندھ بھکت. ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ ہمارے یہاں اناج, غلہ, بارش زمین سے تبھی پیدا ہوتا ہے, آسمان سے بارش تبھی برستی ہے جب ہم اپنے کسی دیوی دیوتا پر کسی آدمی کی بلی دیں, قربانی, اس کی گردن کاٹے. اور جب ہماری دیوی دیوتا کسی کی بلی لیتی ہے تب اناج پیدا ہوتا ہے, غلہ پیدا ہوتا ہے, بارش. اب آدمی کون ہے جو اپنی بلی دے؟ یہ بادشاہ جو اس کی سرحد میں گھس گیا, اسی کو پکڑ لیا. چل کہا جا رہا, ارے چل ہم اپنی دیوی دیوتا کو تیری بلی دیں گے. وہ کہتا ہے میں بھلا ملک کا بادشاہ ہوں, تم مجھے پکڑ کے لے آ رہے ہو. ان لوگوں نے کہا, پکڑنے والوں نے, اچھا تم بادشاہ ہو تب تو ہماری دیوی اور خوش ہو جائے گی. ایک بادشاہ کی بلی کی ہے, بہت اچھے آدمی کی بلی کی ہے. پکڑا اور دیوی دیوتا کے استھان پر لے گیا. وہاں بیٹھا ہوا تھا پنڈت, موٹی توڑ والا, جیسے ہمارے بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں موٹی توڑ والے بیٹھے رہتے ہیں, لڑکا لڑکی سب فیکٹری ان کے پاس کھلی ہوئی ہے. بیٹا ہوگا اتنے کی چادر چڑھاؤ, اتنے کا چڑھاوا چڑھاؤ, بیٹی ہوگی, بیٹا ہوگا, محبت ہوگی, شادی, وہ ہر کسی ایسے ادھر بیٹھا ہوا تھا. وہ آدمی بلی چڑھاتا تھا, بلی پہلے وہ چیک کرتا تھا, چیک, وہ چیک کرتا تھا کہ آدمی بلی دینے کے لائق ہے یا نہیں. جب بادشاہ کو ان لوگوں نے اس کے سامنے پیش کیا, بڑا ہینڈسم آدمی ہے, گولا چٹا ہے, بڑا اچھا ہے, اوپر سے نیچے تک جو جھانک کے دیکھا, کہا یہ آدمی کو چڑھانے کے لائق ہے. تلاش کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی انگلی جب پر نظر پڑی, ارے یہ تو کٹی ہوئی ہے. وہی انگلی جو سیب کاٹتے ہوئے کٹی تھی, اس کو جو دیکھا, دیکھنے کے بعد ارے تم جو اس آدمی کی بلی دے رہے ہو, اس کی تو بلی ہوگی ہی نہیں, چڑھے گی نہیں, اس کے اندر تو عیب ہے. ہماری دیوی دیوتا بے عیب انسان کی بلی لیتے ہیں, جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہو. اس کو ریجیکٹ کر دیا, ہٹو, دوسرا آدمی لے دیا. اب اس نے کہا انگلی دیکھ کر, صحیح کہا تھا میرے وزیر نے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. آج یہ میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں کٹ گیا ہوتا. بھاگتے ہوئے وہاں سے گیا, سوچا ہے اس آدمی نے کوئی گال پوچھا ہے جس کو میں نے کنویں میں پھینکا تھا, کنویں سے اس آدمی کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا یار میری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو میں کر گیا ہوتا. صحیح کہا تھا تم نے, اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤ وزیر, میرے ساتھ تو یہ اچھا ہوا, لیکن میں نے تجھے جو کنویں میں پھینکا تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا, تو اب تک کنویں میں پڑا تھا. تو وزیر نے کہا سنو بادشاہ سلامت, اگر ہم کنویں میں نہ ہوتے تو ہم دونوں پکڑے جاتے. تیری تو انگلی کٹی تھی, تو بچ جاتا, میرا تو کچھ نہیں کٹا تھا, تیری جگہ پر میری بڑی چل گئی ہوتی. اس لیے مجھے جو کنویں میں پھینکا تو نے, یہ بھی اللہ کی مصلحت کی. اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. آپ کبھی نراش مت ہوئیے گا کہ بارش ہو گئی,
کہ اس مرتبہ کا جلسہ ہمارا ایسا ہو گیا، ناکام ہوا، کچھ نہیں ہوا. اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اللہ کی پر ایمان رکھیے. اس سال نہیں تو آئندہ سال پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن رات کے 2:20 تک بھی آپ کا جلسہ چل گیا. مدرسے کا چندہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ بھی علماء کو آنا تھے آ گیا. 2 بجے تک بھی جلسہ آپ کا چل گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی، وہ بھی صبح سے جہاں بارش ہو رہی ہو. اور سب سے بڑی کامیابی یہ کہ اس موسلا دھار بارش میں بھی یہ آپ کا یہاں جمع رہنا، آپ کا یہاں بیٹھا رہنا، آپ کا یہاں پر ابھی تک اکٹھا رہنا، اس بات کی علامت آپ کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں موجود ہے. ابھی بھی اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. ابھی بھی کتاب و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. یہ ثبوت مجھے آج آپ اسلام کے ان شہدائیوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے. میرے بھائیوں، ورنہ ہلکی سی جہاں بوندہ باندھی ہوتی ہے پورا پنڈال خالی ہو جاتا ہے. آپ یہ الگ بات ہے کہ میرے کہنے کے باوجود کہ بیٹھ جاؤ، آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک اعلیٰ، ارفع اور کائنات کا سب سے بہتر مذہب ہے، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس مذہب کے ہم شیدائی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرے مذہب کے اندر، دوسرے دھرم کے اندر شامل ہوگا، وہ دھرم، وہ مذہب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسلام کو چھوڑنے والا، دوسرے دھرم کو ایکسپٹ کرنے والا، دوسرے دھرم کو سویکار کرنے والا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کی شیتل چھایا میں آنے والا، قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا. یہ اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمارا مذہب اس لیے مولانا جدید بول رہے ہیں، قرآن ہماری کتاب اس لیے ہم نہیں. دنیا کے تمام مذاہب کی کسوٹی پر رکھیے اور پرکھیے، بین الاقوامی سطح پر آپ تلاش کیجئے، یہی اسلام سب کا مذہب رہا ہے، سب کا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا. آپ سے پہلے بھی یہی دھرم جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، یہ نوح علیہ السلام بھی اسی مذہب کو، اسی اسلام کو لے کر گئے تھے. اور نوح کے بعد میں جتنے نبی آئے، ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، وہ سب کو اسی دھرم کی، اسی اسلام کی ہم نے وصیت کی تھی. قرآن نے صاف کر دیا یہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا دھرم نہیں ہے. یہ اسلام حضرت نوح علیہ السلام بھی لے کر آئے، یہی اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے، یہی اسلام حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے، یہی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا یہی مذہب رہا ہے. میرے بھائیوں، اس مذہب کے اندر جو پہلی خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے، یہ توحید کو گرہن کرتا ہے. اور توحید بھی ایسی، ایک ایشور واد بھی ایسا، ایک ایشور کی پوجا بھی ایسی، ایک اللہ کی عبادت بھی ایسی کہ وہ دوسرے کی عبادت کو قبول نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی، کچھ مجوسی، کچھ دین ابراہیم کے پیروکار آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام
اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لات و منات یعوق نصر یہ سب ہمارے معبود ہیں. خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 فٹ یہ سب ہمارے معبود ہیں. آپ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور ہم آپ کے معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں. چلیے بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کمپرومائز کر لیجئے. آپ نے کہا پہلے راستہ بتاؤ کیا ہے. کہنے لگے ایک راستہ میرے پاس ہے, سارے جھگڑے بند ہو جائیں گے. آپ نے کہا راستہ بتاؤ. راستہ بتایا. راستہ یہ ہے کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں. 6 مہینے خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 بتوں کی پوجا کر لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. آپ 6 مہینے ہمارے خدا کی عبادت کر لو, ہم 6 مہینے آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. 6 مہینے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کو مان لو اور 6 مہینے کے لیے ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں. جھگڑا ختم ہو جائے گا, آپ کے معبود پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہمارے معبودوں کی بات بھی رہ جائے گی. قرآن کی یہ صورت نازل ہو جاتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمپرومائز نہیں کرتے. توحید دیکھیے, یہ کمپرومائز نہیں کرتے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اے کافرو, اے ناستکو, اے ناستکو, ہائے دین کا انکار کرنے والوں, ہائے اسلام کا انکار کرنے والوں, ہائے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں. لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. میں ان کی عبادت نہیں کرتا, میں ان معبودوں کی نہیں عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما عبدتم. اے کافروں, میں بھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کر رہے ہو اور تم بھی ان کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. اس لیے کمپرومائز کا سوال ہی نہیں, کمپرومائز کا سوال ہی نہیں. اب اعلان ہے, اعلان کیا ہے؟ لکم